نظم کائنات ہے زہرا کے ہاتھ میں، کل نظم کائنات ہے زہرا کے ہاتھ میں، شیر خدا کا ہاتھ ہے زہرا کے ہاتھ میں، شیر خدا کا ہاتھ ہے زہرا کے ہاتھ میں، کل نظم کائنات ہے زہرا کے ہاتھ میں۔ حضرات گرامی، ولایت کے عنوان سے مطالب کو پیش کروں گا۔ ولایت قدرت کا نام ہے، ولایت عہدے اور منصب کا نام نہیں، قدرت کا نام ہے، طاقت کا نام ہے۔ امامت منصب ہے، عہدہ ہے، نہیں پہنچا پا رہا ہوں۔ امامت عہدہ ہے، ولایت قدرت ہے۔ دوبارہ توجہ کیجئے گا، نبوت عہدہ ہے، اس کے کچھ ملازمات ہیں، رسالت عہدہ ہے، اس کے بھی کچھ ملازمات ہیں، یعنی کچھ چیزیں ضروری ہیں۔ نبوت ہر کسی کو نہیں مل سکتی، رسالت ہر کسی کو نہیں مل سکتی، اسی طرح سے امامت ہر کسی کو نہیں مل سکتی۔ یہ سب عہدے ہیں، منصب ہیں، ان سب کے ملازمات ہیں۔ جیسے ایک سادہ سی چیز پیش کر دوں، نبوت، رسالت، امامت، ان سب چیزوں کے لیے عصمت شرط ہے۔ جب تک کوئی معصوم نہ ہو اسے اللہ کا عہدہ نہیں ملتا، اللہ کا عہدہ نہیں ملتا۔ جس کے پاس عصمت نہ ہو، عدالت نہیں پہنچا پایا۔ میں تشریح کے بغیر آگے بڑھنا چاہ رہا تھا لیکن مجھے تشریح کرنی پڑی۔ عدالت ایک ملکے کا نام ہے۔ اب یہ منطق کی بحث ہے، اس کی بھی پھر مجھے دوبارہ وضاحت کرنی پڑے گی۔ مثال کے طور پہ آپ تیراکی کے لیے جاتے ہیں، جب سیکھ لیتے ہیں نا، آپ کو کوئی سوتے سے اٹھا کے پانی میں ڈال دے، ہاتھ پاؤں چلنے لگیں گے۔ یہ ہاتھ پاؤں چل کے آپ کو بچا لیں گے، کیونکہ آپ کو تیراکی پہ ملکہ ہے۔ جسے ملکہ ہوتا ہے نا، وہ اس شے سے خارج نہیں ہوتا۔ 20-30 سال بعد بھی آپ کو کوئی پانی میں ڈال دے، آپ تیرنے لگیں گے، کیونکہ آپ کو ملکہ ہے۔ یہ عربی کا ملکہ ہے، یعنی تسلط ہے، یعنی انسان، اس کی عادت ثانیہ بن چکی ہے یہ شے، اسے کہا جاتا ہے ملکہ۔ منطق کی بحث ہے۔ عدالت بھی ملکہ ہے، یعنی انسان اپنے آپ کو عادل بنا سکتا۔ نماز پڑھانے والے کے لیے بھی عدالت شرط ہے۔ ہمارے یہاں فاسق کے پیچھے بھی نماز نہیں ہوتی۔ جو 2 رکعت کی نماز نہیں پڑھا سکتا وہ خلافت کیا کرے گا؟ سخت جملے اگر کہہ جاؤں تو بہت معذرت کے ساتھ، لیکن میں اپنے مزاج سے مجبور ہوں تو پیش کروں گا۔ تو اذان گرامی، ملکہ ہے، جس کو ملکہ ہوتا ہے نا، سائیکل چلانا ملکہ ہے۔ جو سیکھ لے، 20-30 سال نہ چلائے، پھر دوبارہ سائیکل پہ بیٹھے گا، سائیکل چل جائے گی۔ تھوڑی گھبراہٹ ہوگی، ارے 20 سال سے سائیکل نہیں چلائی، لیکن جب بیٹھیں گے نا، خود بخود ہاتھ صحیح جگہ پہ جائیں گے، پیڈل چلنے لگیں گے، سائیکل چل جائے گی۔ جسے ملکہ ہو جائے کسی چیز پہ، وہ خود بخود اس کام کو کرنے لگتا ہے۔ جس پہ عدالت طاری ہو جائے، وہ اپنے اوپر عدالت کا ملکہ طاری کر لے، تو جس بھی حالات میں ہو عدالت کی مراعات کرے گا، خود بخود ہاتھ رکنے لگے گا ظلم سے، خود بخود ہاتھ رکنے لگے گا گناہ سے، اور اگر گناہ کر بھی لے تو توبہ کرے گا۔ اس کا مطلب ہے عادل سے گناہ ہو سکتا، نہیں پہنچا سکا، عادل سے گناہ ہو سکتا ہے، توبہ کر کے دوبارہ عادل بن جائے گا، لیکن معصوم سے گناہ نہیں ہوتا۔ نبوت کے لیے عدالت شرط نہیں، عصمت شرط ہے۔ پتہ نہیں میں بات پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں۔ میں نے ایک بہت علمی موضوع لیا، اور آپ کی حسن سماعت پہ یقین اور ایمان رکھتے ہوئے کہ اہل علم کا مجمع ہے، میں خاص خالص ایک علمی موضوع لے کے چلا ہوں۔ تو اب نبوت، رسالت، امامت عہدے ہیں، منصب ہیں، ان کی شرائط ہیں۔ پہلی شرط ہے عصمت، لیکن ولایت عہدہ نہیں ہے، منصب نہیں ہے۔ ایک طاقت، قدرت، کیفیت کا نام ہے۔ امامت کے لیے ولایت شرط ہے۔
ہمارے 12 امام ہیں، رسول خدا بھی امام ہے، اور قرآن میں جناب ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی آیت ہے انی جاعلک للناس اماما، لیکن باقی انبیاء مرسلین کے لیے امامت ثابت نہیں. وضاحت کی ضرورت تو نہیں ہے، اس بات کی وضاحت کی ضرورت تو نہیں ہے. باقی انبیاء 1,24,000 نبی ہیں، انہی میں سے صرف 313 رسول ہیں. ہر نبی رسول نہیں ہے، لیکن ہر رسول نبی ہے. بات پہنچ رہی ہے؟ ہر رسول نبی ہے. رسول بن ہی نہیں سکتا جب تک نبی نہ ہو. رسالت کا عہدہ بڑا ہے. میں سادہ سی مثال دے دوں، ہر مومن متقی نہیں ہے. بھائی جو بھی علی کی ولایت کو مانتا ہے وہ مومن ہے، لیکن ہر متقی مومن ہے. مجھے نہیں معلوم میں بات پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں، میں نے کنفیوز تو نہیں کر دیا. اگر کہیں میں اور وضاحت کر دوں، ہاں ہوں کیجئے گا تاکہ مجھے پتہ چلے وضاحت کی ضرورت ہے یا آگے بڑھ جاؤں. وضاحت کر چلیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، اے مومنو متقی بنو. اگر ہر مومن متقی ہوتا تو اللہ کبھی نہ کہتا اے مومنو متقی بنو. اس کا مطلب ہے ہر مومن متقی نہیں ہے، لیکن اب جو متقی ہے وہ مومن ہے. ہر مسلمان مومن نہیں ہے. اب بات واضح ہو رہی ہے؟ لیکن ہر مومن مسلمان. اب بات واضح ہو گئی. ہر رسول نبی ہے، 1,24,000 انبیاء، لیکن ہر نبی رسول نہیں. 313 رسول ہیں. الخصال میں شیعہ سنی کتابوں میں ہر جگہ حدیث ہے کہ جناب ابو ذر نے پوچھا کمل انبیاء، انبیاء کتنے؟ پیغمبر نے کہا 1,24,000. ان میں مرسلین کتنے؟ کہا 313. تو انبیاء میں سے صرف 313 رسول ہیں، اور ان 313 میں سے صرف 5 ہیں اولو العزم، اور صرف 1 ہے خاتم النبیین. اب وہ کیونکہ سردار انبیاء ہیں، سارے انبیاء سے افضل ہیں، تو ان کے ہیں 12 وصی. جیسے وہ سب سے افضل ویسے یہ 12 سب سے افضل. پتہ نہیں بات پہنچی یا نہیں پہنچی. عزیزان گرامی، تو اب یہ عہدہ میں پیش کر رہا ہوں. امامت عہدہ ہے، لیکن ولایت عہدہ نہیں ہے، قدرت ہے. امام کے لیے شرط ہے کہ وہ ولی ہو. امام تب تک امام نہیں بن سکتا جب تک معصوم نہ ہو، جب تک علم لدنی کا مالک نہ ہو جسے آپ علم غیب کہتے ہیں، اور جب تک ولایت کا مالک نہ ہو. تو اب جس کے پاس نہ عصمت ہے، نہ علم لدنی ہے، نہ ولایت ہے، جتنا مرضی کہتا رہے میں امام میں امام میں امام، وہ امام نہیں ہے. کیونکہ امام کے لیے سب چیزیں شرط ہیں. تو اب ولایت امامت کے لیے شرط ہے. جملہ کہہ رہا ہوں عزیزان گرامی، ہر امام ولی ہے لیکن ہر ولی امام نہیں. جناب سیدہ کے پاس ولایت ہے، امامت نہیں. وہ امام نہیں ہے لیکن ولایت رکھتی ہیں، اور ولایت مطلقہ رکھتی ہیں. اگر ولایت نہ رکھتی ہو تو پھر امام پہ حجت نہیں ہو سکتی. جبکہ ائمہ نے خود کہا، امام حسن عسکری علیہ السلام کی حدیث ہے، میں پوچھ رہا ہوں کہ بھئی موضوع صحیح چل رہا ہے، حضرات سمجھ رہے ہیں؟ میں کنفیوز تو نہیں کر رہا ہوں. اذان گرامی، اب امام 11ویں امام اسلام کی حدیث سے فرماتے ہیں کہ نحنو، ہم جو 12 امام ہیں، نحنو حجج اللہ علی الخلق. حجج جمع ہے حجت کی. نحنو حجج اللہ علی الخلق، ہم اللہ کی تمام مخلوقات پہ اللہ کی حجت ہیں. اللہ کی تمام مخلوقات پہ. انسان نے نہیں کہا، صرف انسان نہیں کہا. مجھے یہی پیش کرنا ہے آج، ولایت کو پیش کرنا ہے کہ امام صرف انسانوں کے لیے امام نہیں ہے، ہر مخلوق کے لیے امام ہے. انسان کچھ ایسے ہیں جو انہیں اپنا امام نہیں مانتے، لیکن باقی مخلوقات انکار نہیں کرتے. اگر سورج انکار کر دے تو سورج طلوع ہی نہ کرے. بات پہنچ رہی ہے؟
تو عزیزان گرامی، مولا فرماتے ہیں کہ نحن حجج اللہ علی الخلق، ہم لوگوں پہ اللہ کی حجت ہے. وجدتنا فاطمہ، اور ہماری دادی زہرا حجت اللہ علینا، ہم پہ اللہ کی حجت ہے. ہماری دادی فاطمہ ہم پہ اللہ کی حجت ہے. تو جناب سیدہ ائمہ معصومین پہ حجت ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ ولایت مطلقہ کی مالک نہ ہو. تو اب بی بی نبی نہیں ہے، رسول نہیں ہے، امام نہیں ہے، لیکن ولایت مطلقہ کی مالکہ ہے. یہ میں بات پہنچا پایا ہوں؟ اب مجھے اسی بحث کو آگے چلانا تھا. یہ سب دلیلیں میں نے صرف آپ کے اذہان کو ساتھ ملانے کے لیے پیش کی ہیں. تو اب جناب سیدہ ولایت مطلقہ کی مالک ہیں. ولایت کی دو قسمیں ہیں، اگر سننا چاہیں گے. کوئی اکتا کے نہ سنے، اسی محبت سے سنتے رہے گا، جیسے سب دیکھتے رہیں گے، جس محبت سے دیکھ رہے ہیں اسی محبت سے سنیے گا. تو عزیزان گرامی، اب ولایت کی دو قسمیں ہیں، ولایت تشریعی اور ولایت تکوینی. خاموشی بتا رہی ہے کہ مجھے وضاحت کی ضرورت ہے. ایک ہے عالم شریعت جس میں 5 احکام ہیں، واجب، حرام، مستحب، مکروہ اور جائز. یہ شریعت کے احکام ہیں. نماز، روزہ، حج، زکات یہ واجب ہیں. چوری، جھوٹ یہ حرام ہے. مستحبات ہیں، مکروہات ہیں، مباح چیزیں ہیں. یہ ہے عالم شریعت. اس سب پہ کسی کا اختلاف نہیں کہ امام ولایت رکھتے ہیں. ایک ہے عالم کون و مکان. یہ سورج، چاند، ستارے، زمین، یہ ساری کائنات، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. امام ولایت تشریعی بھی رکھتے ہیں اور ولایت تکوینی بھی رکھتے ہیں. مجھے اس کی وضاحت کی ضرورت ہے کیونکہ آپ کی خاموشی بتا رہی ہے کہ میں اس کو نہیں پہنچا پایا ہوں. آج بہت سے شیعوں میں بحثیں شروع ہو گئی ہیں کہ اماموں کے پاس معاذ اللہ ولایت تکوینی نہیں ہے معاذ اللہ. تو میں اسی کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم ائمہ علیہ السلام کو جو مانتے ہیں، شیعہ نے حیدر کرار ہیں، وہ ائمہ کی ولایت تشریع کو بھی مانتے ہیں، ولایت تکوینی کو بھی. بحث واضح ہو رہی ہے یا میں اپنے سے بات کر رہا ہوں؟ مجمع ہے نا میرے ساتھ؟ بھائی مجھے ائمہ علیہ السلام کی ولایت کو پیش کرنا ہے. میں نے ساری تمہید باندھی ہے. مثال کے طور پہ مجھ پہ حج واجب ہو گیا، امام کہیں راستہ خراب ہے مت جا. میں نے حج نہیں کیا. اگلے کیونکہ حج صرف ذی الحج میں آتا ہے، اگلے ذی الحج سے پہلے میں مر گیا. اب میں قبر میں جاؤں، اگر فرشتے پوچھے حج کیوں نہیں کیا تھا، تو میرے پاس جواب ہے مجھے امام نے روکا تھا. اب مجھ سے نہ پوچھنا، امام سے پوچھ. جرت ہوگی تو پوچھے گا، نہیں تو کہے گا مجھے بھی پتا ہے. دیکھنا چاہ رہا تھا تو مانتا ہے یا منکر ہے. اب مجمع متصل ہے میرے سے؟ اب بات واضح ہو رہی ہے میں کیا پیش کرنا چاہ رہا ہوں. یہ تمام عالم شریعت. مثال کے طور پہ ایک آدمی سے امام کہتے ہیں چھت سے کود جا، پہاڑ سے چھلانگ لگا دے. اگر خود کوئی چھلانگ لگا دے تو خودکشی کی، مر گیا، یہ بے موت مرا ہے، خودکشی حرام ہے. اب اگر اللہ معاف کر دے یا رسول خدا شفاعت کر دے یا امام شفاعت کر دے تو بخشا جائے گا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. لیکن اس نے گناہ کر دیا. توجہ. لیکن اگر امام کہیں پہاڑ سے کود جا، کوئی کود گیا، مر گیا. اب اگر فرشتے پوچھیں کیوں کودا تھا، تو کہے گا مجھے امام نے کہا تھا. اب یہ خودکشی نہیں، یہ شہادت ہے. یہ شہادت ہے کیونکہ نبی اور امام کے حکم سے ہے. بات واضح ہو رہی ہے. تو عالم شریعت میں اگر کہیں گے تو میں ایک دلیل اور دوں گا، نہیں تو میں ولایت تکوینی کو پیش کروں. یہ بسم اللہ یعنی ولایت تکوینی پہ چلا جاؤں، یا بسم اللہ اس لیے ہے کہ میں ایک اور دلیل پیش کر دوں؟ چلیں، آپ نے سب نے کہہ دیا تو میں ایک اور دلیل پیش کر دوں گا. اس کو سن لیجیے گا، شاید میں نے کسی مقام پہ کبھی پیش کیا ہو. ایک صحابی رسول آئے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. آگے کہنے لگے یا رسول اللہ، یہ جو آپ کے ایک اور صحابی ہیں نا، میں نے ان سے مکان خریدا، یہ پھر بھی بغیر اجازت کے گھر میں آ جاتے ہیں، صحن میں چلے جاتے ہیں. پیغمبر اسلام نے فوراً بلایا، بھئی یہ تم نے مکان اپنا بیچ دیا؟ کہا ہاں یا رسول اللہ. اسی کو بیچا ہے؟ کہا ہاں. پھر مکان میں بغیر اجازت کے کیوں جاتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ وہ میں نے نیت کر لی تھی کہ وہ جو صحن میں ایک درخت ہے نا، وہ اسے نہیں بیچ رہا.
کیسے کیسے؟ میں نے کچھ نہیں کہا. آج مجمع مجھے لگ رہا ہے جیسے گھبرایا ہوا ہے. تو جانے گرامی ایک مرتبہ جناب سرور کائنات نے کہا بھائی کیوں جاتے ہو؟ کہا بھائی میں نے ایک درخت کی نیت کر لی تھی, ایک درخت میں اسے نہیں بیچ رہا, یہ درخت میرا ہے, اب میرا درخت ہے تو میں جاؤں گا اور ان کے گھر سے گزر کے جاؤں گا, صحن میں جاؤں گا, صحن ان کا ہے لیکن درخت میرا. تو پیغمبر اسلام نے کہا ٹھیک ہے وہ درخت مجھے بیچ دو, میں تم سے وہ درخت خریدتا ہوں, جنت میں 10 درخت دوں گا. جب پیغمبر کہے نا میں جنت میں 10 درخت دوں گا, اس کا مطلب ہے ضمانت دے رہے ہیں. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں نہیں, کہ ضمانت دے رہے ہیں. جنت میں جاؤ گے تو جنت میں درخت ملے گا نا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے. اس کا مطلب ہے جنت پہ پوری ولایت ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں پھر بھی نہیں بیچ رہا. پیغمبر نے کہا اچھا سنو, میں 20 درخت دوں گا اس ایک درخت کے مقابلے میں. کہا نہیں پھر بھی نہیں بیچ رہا. بڑھاتے ہوئے آپ نے کہا 100 درخت دوں گا. کہا پھر بھی نہیں بیچ رہا. پیغمبر نے کہا ٹھیک ہے اب رک جاؤ. کچھ صحابہ سے کہا وہ درخت وہاں سے نکالو, اکھاڑ کے اس کے ہاتھ میں دے دو, تو نے جہاں جا کے لگانا لگا لے, میں اپنی ولایت استعمال کر رہا ہوں, آئندہ اس کے گھر نہیں جا سکتا. وہ درخت میں نے اکھڑوا دیا. اور سن, وہ جو میں تجھے کہہ رہا تھا نا کہ 100 درخت دوں گا, جیسے جیسے میں بولتا جا رہا تھا فرشتے تیرے درخت لگاتے جا رہے تھے, اور جیسے ہی تو نے انکار کیا انہوں نے سارے درخت اکھاڑ دیے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. یہ دنیا میں جو پیغمبر نے استعمال کی یہ ہے ولایت تشریعی, شریعت کی ولایت. وہ جو آخرت کی بتا رہے تھے وہ ہے ولایت تکوینی. بات پہنچ گئی؟ مجھے نہیں معلوم پہنچ گئی کہ نہیں. بات پہنچ گئی ہے بھائی, اسی طرح سے سنتے رہیے گا. تو پیغمبر نے کہا خبردار آئندہ اس کے گھر میں مت جانا, درخت کو اکھاڑو اس کے ہاتھ میں دے دو. کچھ نے فوراً درخت اکھاڑا اس کے ہاتھ میں دیا, کہا لے جاؤ اپنے ساتھ, آئندہ اس کے گھر میں نہیں جا سکتے. یہ ہے ولایت تشریعی. عزیزان کرام میں ولایت تکوینی سن لیجئے. امام سے سوال کیا, چھٹے امام سے کسی نے کہا مولا بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو جناب امیر کے آپ کے جد کے معجزات پیش کیے جاتے ہیں وہ صحیح نہیں, کہ جناب امیر ہاتھ پہ سنگریزہ رکھیں تو تسبیح پڑھے, پتھر کو ٹھوکر مار دیں تو سونے میں بدل جائے. مرحوم آیت اللہ شیخ محمد تقی بہجہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ آقا کیا حضرت علی ایسے معجزات دکھا سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں, یہ مولا کے خادموں کے کام ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں نہیں, یہ ان کے خادموں کے کام. مولا کا مقام اس سے بہت بالا تر ہے. چلے گا مجمع میرے ساتھ, اگر کوئی پریشان ہو رہا ہے تو ابھی چلا جائے, میں آگے بہت پریشان کرنے والا ہوں. میں نے پہلے ہی کہہ دیا میں ولایت تکوینی پیش کروں گا, کہ جو آج بعض افراد نے یہ پتہ نہیں کیسا ایک بیج بو دیا. عزیزان کرام عقیدے وہی رکھیے گا جو ائمہ اہل بیت نے بتائے. جیسے عزاداری پہ سمجھوتا نہیں ویسے عقیدے پہ کوئی سمجھوتا نہیں. بات پہنچ رہی ہے؟ اور میں جملے کہوں گا. امام سے کہا کہ مولا بہت سے لوگ آپ کے جد امیر المؤمنین کے معجزات کا انکار کر رہے ہیں. مولا نے کہا مجھے تعجب ہے ان لوگوں پہ جو ہمارے جد علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے معجزات کا انکار کر دیتے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں نا جو جب قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن میں سورہ نمل بھی پڑھتے ہیں جس میں آصف ابن برخیا کا واقعہ بھی ہے, جو پلک جھپکنے کی مدت سے پہلے تخت بلقیس کو لے آئے تھے. توجہ, کا کہاں فلسطین جناب سلیمان کی حکومت, کہاں یمن تخت بلقیس کا ایک پلک جھپکنے کی مدت سے پہلے سلیمان نبی تخت بلقیس کو لے آئے. کہ ان کی بات مان لیتے ہیں, ہمارے جد کا انکار کرتے ہیں. اب میں اس کی تشریح کرنے لگا ہوں. مجمع کی توجہ میں پورا خون جگر پیش کر رہا ہوں. آواز سب کو آ رہی ہے؟ خصوصاً میرے بھائی جو باہر دور کھڑے ہیں, سب کو آواز آ رہی ہے؟ ہاتھ دکھا رہے ہیں, اس کا مطلب ہے سب کو آواز آ رہی. میں پورا خون جگر دوں گا, سارا مجمع میری طرف توجہ کرے گا. عزیزان گرامی, مولا نے کیا فرمایا؟ کہا کہ مجھے تعجب ہے ان لوگوں پہ کہ جو جناب سلیمان کے وسیع. کون ہے جناب سلیمان؟ ایک چھوٹے نبی. میں نے ابھی بتایا کچھ ہیں انبیاء, کچھ انبیاء کے اوپر مرسلین, کچھ اولی العزم,
پھر خاتم النبیین. جناب سلیمان نہ خاتم النبیین، نہ سید المرسلین، نہ اولی العزم پیغمبر، نہ صاحب کتاب، نہ صاحب شریعت. وہ چھوٹے نبی ہیں پیغمبر کے، ہر نبی بڑا لیکن وہ پیغمبر کے مقابلے میں چھوٹے نبی ہیں. توجہ، وہ رسول خدا کے مقابلے میں چھوٹے نبی، ان کے ایک چھوٹے وسیع جناب عاصم ابن برقیہ پلک جھپکنے کی مدت سے پہلے تخت بلقیس کو فلسطین سے، یمن سے فلسطین لے آئے. کہ ایک چھوٹے نبی کا چھوٹا وسیع کا سب سے بڑے نبی کا سب سے بڑا وسیع علی ابن ابی میں دلیلیں پیش کر رہا ہوں ولایت پہ، جناب امیر علیہ السلام کی ولایت تکوینی پہ. یہ شریعت کا مسئلہ نہیں ہے تخت لانا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. یہ شریعت کا مسئلہ نہیں ہے بھائی. اگر توجہ ہو، جناب عاصم ابن برقیہ تخت بلقیس کو لائے تھے کہ شریعت کا مسئلہ نہیں. شریعت سے مراد حرام حلال واجب مکروہ مباح کا مسئلہ نہیں ہے. یہ ولایت تشریعی کی بحث نہیں، ولایت تکوینی کی بحث ہے. یہاں حرام حلال بیان نہیں ہو رہا بلکہ کائنات میں تصرف کی بات ہو رہی ہے. اب جو تصرف رکھتا ہے، ولایت رکھتا ہے، وہی تخت لا سکتا ہے. بھائی مجھے مجمع کی توجہ چاہیے. عزیزان گرامی، میں ایک واقعہ پیش کر رہا ہوں. اصول کافی میں چھٹے امام سے کسی نے کہا کہ یہ واقعہ درست ہے تو امام نے یہی دلیل دی کہ مجھے تعجب ہے ان لوگوں پہ عاصم بن برقیہ کی مان لیتے، ہمارے جد کی نہیں مانتے. اصول کافی کی روایت ہے. مولا نے کوفے والوں سے کہا، کوفے والوں رفتار زیادہ ہوگی مجھے پرواہ نہیں، تیزی سے چلوں گا، مجھے روایت کو پیش کرنا. مولا نے کہا کوفے والوں چلو شام والے سے لڑنا. کہ یالی ہم بہت زیادہ گرمیاں ہیں، سردیوں میں جائیں گے. مولا نے کہا بھائی جب سردیاں تھی تو تم کہہ رہے تھے گرمیوں میں جاؤ گے، جب گرمیاں آ گئی تو کہتے سردیوں کا انتظار کیجئے. گویا تم جہاد سے فراری ہو. پتہ نہیں بات پہنچ رہی کہ نہیں. جہاد سے فرار کر رہے ہو تو مولا نے کہا امام حکم دے سکتے ہیں جہاد کا. تو امام نے کہا بھائی تم جہاد سے فرار کر رہے ہو، گرمیوں میں کہتے ہو سردیوں میں، سردیوں میں کہتے ہو گرمیوں میں. کہ گویا جہاد نہیں کرنا چاہتے. ان میں سے ایک جسور گستاخ خارجی کھڑا ہوا. میں خارجی کہوں گا جو امام کے سامنے گستاخی کرے. کہ یالی آپ کو ہماری مدد کی کیا ضرورت ہے، اگر جہاد کرنا ہے تو خود ہی چلے جائیے. مولا نے کہا اگر میری اپنی لڑائی ہوتی تو چلا جاتا. میری ذاتی کوئی دشمنی نہیں ہے، دین کا معاملہ. کہ دین کا معاملہ اور دین و شریعت کے لیے تم سب سے کہہ رہا ہوں. ایک مرتبہ امام مخاطب ہوئے کہ اگر تم سمجھتے ہو میں تمہاری مدد کا محتاج ہوں تو دیکھو بتاؤ. میرے منہ سے نام نکلنے والا تھا کہ وہ شام میں جو بیٹھا، مولا نے نام لے کے کہا کہ وہ جو شام میں بیٹھا تم دیکھتے ہو وہ دمشق میں ہے، میں کوفے میں ہوں. وہ دمشق میں، میں کوفے میں. میں ابھی بتاتا ہوں میں کیا کر سکتا ہوں. مولا اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے، ہوا میں لات گھمائی، ہاتھ بڑھایا اور کھینچ کے زمین پہ کچھ پھینکا. کہ یہ جو میں نے لات گھمائی ہے نا، اسے اس کے تخت پہ، اس کے پیٹ میں میں نے لات ماری ہے. توجہ توجہ، نعرہ آئے گا ابھی نہیں. مولا نے کہا میں نے اس کے پیٹ میں لات ماری. وہ دمشق میں نے ابھی اس کے یہ جو لات گھمائی میں نے پیٹ میں لات ماری. یہ جو ہاتھ بڑھایا میں نے اس کو مونچھوں سے پکڑ کے تخت سے اٹھا کے پھینک. مجمع کی توجہ میرے ساتھ رہے گی. ایک مرتبہ سب کوفے والے کہنے لگے کہ ہم انتظار کریں گے جب اگلے قافلے شام سے آئیں گے جو آج کے دن، آج کی تاریخ میں دمشق میں تھے، ہم ان سے پوچھیں گے. کچھ ایسے بھی عقیدے والے تھے. کوفے والے انتظار میں رہے کہ بھئی کس تاریخ کو تم، آخری دن کون سا تھا؟ کہ ایک دن یہ ہمارا دمشق میں تھا. تو ایک مرتبہ پوچھا دمشق کے کیا حالات ہیں؟ کہ سب خیریت ہے لیکن ایک دن عجیب و غریب ہوا. وہ اپنے تخت پہ بیٹھا تھا، باتیں کر رہا تھا، اچانک دونوں ہاتھ پیٹ پہ رکھے. کہ لگتا کسی نے میرے پیٹ میں لات ماری ہے. اچانک
اچانک دھڑام سے تخت سے زمین پہ گرا. جب اٹھا تو اس کی مونچھیں غائب تھی. گھبرا تو نہیں گئے ہیں؟ چلے گا مجمع میرے ساتھ ابھی. اذان کے نامی یہ ہے ولایت تکوینی. مولا نے کہا مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں، لیکن میرا قیام تمہارے لیے ہے. ذاتی جنگ نہیں ہے، دین کا معاملہ ہے. یہ دین کا معاملہ ہے. عزیزان گرامی، ہماری کوئی ذاتی جنگ نہیں ہے یزید سے، حسینیت کا معاملہ ہے. چاہے اس زمانے کے یزید ہوں، چاہے اس زمانے کے یزید ہوں، ہماری کوئی ذاتی جنگ نہیں ہے، حسینیت کا معاملہ ہے. جہاں جہاں آزاداری کا معاملہ آئے گا ہم حسینی ہیں، اور ہم کبھی دھوکے نہیں کھاتے. کوئی چاہے اپنا نام حسین رکھ لے، لیکن ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں نام صدام نے حسین رکھا ہوا ہے. ہمیں پھر بھی پتا چل جاتا ہے، نام سے دھوکہ نہیں کھاتے. نقاب اتار کے دیکھ لیتے ہیں پکا یزید. مجھے بھی ولایت کو آگے جو موضوع مجھے پیش کرنا ہے، پتہ نہیں وقت کے اندر 12 تو بجنے والے، چلیں گے تھوڑی دیر، توجہ رہے گی میرے ساتھ. تو عزیزان گرامی، یہ ہے ولایت تکوینی. امام کا پوری کائنات میں تصرف ہے. اگر پیغمبر اشارہ کریں سورج پلٹ آئے، ہاتھ سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں، جب چاہیں ستارہ گھر پہ اتروا لیں. میں ابھی دوسرے مقام پہ ایک روایت پیش کر رہا تھا، دوبارہ پیش کروں گا کہ کسی نے کہا، مولا ایک خاتون نے کہا 7ویں امام سے بیمار ہوں. وہیں پہ مولا نے کہا کہ ٹھیک ہے. سب گھر والے جمع تھے، مولا پہنچے. اچانک مولا نے کہا رک جاؤ. کیا اطباء نے جواب دے دیا بچنے والی نہیں ہے. سارے ڈاکٹر آئے، اطباء، حکیم، سب نے کہا مرنے والے. میں تھوڑا سا وقت لوں گا. تو ایک مرتبہ کہا مولا، اطباء نے کہا اسے آج رات نہیں آئے گی. مولا نے کہا رک جاؤ، ملک الموت آ گیا. ایک مرتبہ سب سن رہے ہیں، آیت اللہ وحید خراسانی نے پڑھا، وہاں سے پیش کر رہا. قبہ مقدس کے 98 برس کے ایک مرجع تقلید ہیں، انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ 7ویں امام نے کہا اے ملک الموت، سب کے سب سن رہے ہیں، دیکھ نہیں رہے. بھائی ملک الموت جس دن نظر آ گیا وہ آخری دن ہوگا، تو باقی دیکھ نہیں رہے تھے. تو وہاں کہتے ہیں مرجع تقلید کہتے ہیں امام نے ایک مرتبہ کہا اے ملک الموت، کیا تو مامور نہیں ہے خدا کی طرف سے کہ میرے سے اجازت لے کے کام کرے؟ کہ مولا میں خادم ہوں. کہ مولا نے کہا پھر میں اس خاتون کو 20 سال دے رہا ہوں. اس کے رشتہ دار کہتے ہیں 20 سال بعد خاتون کا انتقال ہوا. کہ سارے اطباء پریشان، اسے آج رات نہیں آنی چاہیے تھی. ارے وہ ملک الموت جس کا خادم ہو، سوچو اس کا مقام کیا ہوگا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں، مجھے نہیں معلوم مجمع ہے میرے ساتھ یا نہیں ہے. ایزانے گرامی، میں نے جس کے لیے ساری زحمت دی ہے، مجمع تو ہے نا میرے ساتھ. آئیے ذرا میں ایک مرتبہ پیش کرنا چاہتا ہوں. اذا زلزلت الارض زلزالها وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا. تو تفسیر صافی سے پیش کر رہا امام جعفر الصادق علیہ الصلوۃ والسلام سے. وَعَجِّلْ فَرَجًا، اس آیت کی، اس سورہ کی تفسیر میں وقال الانسان ما لها، اس کی تفسیر میں، اس آیت کی تفسیر میں سورہ زلزال کی 6 امام سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اسلام کے فوراً بعد مدینے میں زلزلہ آ گیا، اور ایسا زلزلہ آیا کہ سارے مدینے والے گھبرانے لگے، کانپنے لگے. کہ زلزلہ چند لحظوں کا ہوتا ہے، یہ زلزلہ رک نہیں رہا. توجہ ہے نا. کہ سارے مدینے والے اپنے گھروں سے نکلے، مسجد میں آ گئے. مسجد میں جب آئے تو وہاں 2 افراد کھڑے تھے جن کے نام میں نہیں لے پاؤں گا، یا لینے میں حرج نہیں ہے میں، کیونکہ یہاں پہ مسئلہ اور کچھ. تو اب وہ پہلے اور دوسرے کیونکہ میں کوئی تبر وغیرہ نہیں پڑھ رہا ہوں تو اس لیے میں نام لے سکتا ہوں یہاں پہ. تو ایک مرتبہ تمام کے تمام مسلمان آئے اور دونوں سے کہا کہ زلزلہ رک نہیں رہا، ہمارے دل دہل رہے ہیں، بچے رو رہے ہیں، خواتین کی آنکھوں میں آنسو ہیں. ایک مرتبہ دونوں نے کہا کہ ہم خود کانپ رہے ہیں. کیا کیا جائے، مسجد نبوی ہے، ذرا کوئی واسطہ دو. پہلے نے دوسرے کو دیکھا، کیا کریں،
دوسرے نے پہلے سے کہا چلو علی کے پاس چلے. اب کوئی خاموش نہیں بیٹھے گا, میں خون جگر دے رہا ہوں. تو ایک مرتبہ دونوں چلے, کہا مدینے والوں ہمارے ساتھ چلو, علی کے پاس چلتے ہیں. کہا یا علی دیکھ رہے زلزلہ آ رہا ہے. مولا مسکرائے, کہا گھبرائے ہوئے کیوں ہو؟ مجمع چلے گا, گھبرائے ہوئے کیوں ہو؟ کہا یا علی زلزلہ دل دہلا دینے والا زلزلہ, ایسا زلزلہ کبھی نہیں دیکھا, چند لحظوں کا زلزلہ ہوتا. مولا نے کہا مدینے کو جمع کرو, میرے ساتھ باہر چلے. سب مدینے سے باہر نکلے. کہا بیٹھ جاؤ. ایک چھوٹی سی چوٹی پہ مولا نے سارے مدینے والوں سے کہا باہر آ جاؤ, بیٹھ جاؤ. ایک مرتبہ جب سب بیٹھ گئے تو چھٹے امام کہتے ہیں میرے جد علی نے زمین پہ ٹھوکر مار کے کہا مالک تجھے کیا ہے؟ قرآن میں آیا تھا وقال الانسان ما لہا, ایک انسان زمین سے کہے گا تجھے کیا ہے؟ ایک انسان زمین سے کہے گا تجھے کیا ہے؟ ایک انسان زمین سے کہے گا تجھے کیا ہے؟ مولا نے کہا مالک تجھے کیا ہے؟ مولا نے ٹھوکر مار کے کہا اس کو نہیں. میں سارے مجمع کی توجہ. مولا نے ٹھوکر مار کے کہا اس کو نہیں, سکون میں آ جا. زلزلہ تھم گیا, زلزلہ رک گیا. مولا نے ایک مرتبہ مدینے والوں کو دیکھا, کہ تم نے سورہ زلزال نہیں پڑھی؟ سورہ میں آیا ایک انسان کہے گا زمین سے تجھے کیا ہے, کیونکہ زمین ہے تراب مٹی, علی ہے ابو تراب.